السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ طٰہٰ کے 6 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا چوتھا مرکزی موضوع حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس کے 6 حصے ہیں، دوسرے حصے کے 5 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے 5واں ہے فرعون کے سوالات۔ اب جب دعوت دے دی اور پھر حضرت موسیٰ نے اپنے خدشات بتائے تو پھر اللہ نے تسلی دی۔ یہ تیسرے اور چوتھے میں دیکھ رہے ہیں فرعون نے کے سوالات جب گئے حضرت موسیٰ فرعون کے پاس تو انہوں نے جب اس کو دعوت دی تو پھر اس کے سوالات ہیں 451 میں سے کہ تمہارا رب کون ہے؟ یہ جو رب کی طرف سے بھیجے گئے ہو، جو ہم نے پیچھے 47 میں دیکھا ہے کہ ہم بھیجے ہوئے ربی کا، تمہارے رب کی طرف سے۔ تو اس نے پوچھا یہ 49 میں، قال فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارا رب ہے کون؟ اب یہ سیدھی سی بات کرنی، یہ جو رب کی طرف سے بھیجے گئے ہو یہ ہے کون؟ اور پھر اس نے کہا دوسرا جو اس نے شرارت کی کہ پھر فوج شدہ لوگوں کی کیا کیفیت ہے 51 نے، تو قال فما بال قرون الاولیٰ، قرون کہتے ہیں پہلے گزر گئے، قرن کہتے ہیں زمانے کو، لمبے زمانے کو، اس زمانے کے لوگ پہلے گزر گئے۔ اب یہ سارا سوال شرارت پہ مبنی تھا کہ اگر کوئی جواب ملتا ہے تو پھر لوگوں کو اس کو ہوتا ہے، اپنی تو بندہ تھوڑی بہت سن لیتا ہے بات، لیکن کوئی تمہارے والد صاحب ایسے تھے، تمہارے بزرگ تھے، وہ سب جہنم میں گئے ہیں، ساری خرابی ہے، یہ جو شرک پر تھے، تو پھر ان کو ہوتا ہے اچھا اب ہمیں بات ہی نہیں سنتے نا سرے کو۔ تو اس نے رعیت کو بھڑکانے کے لیے، تو یہ بڑی سیدھی سی بات ہے۔ فرعون نے جو سوالات کیے، یہ 2 سوال 451 میں آ رہے ہیں۔ تو فرعون کا جو پہلا سوال تھا کہ تمہارا رب کون ہے، فرعون خود خدائی کا دعوے دار تھا۔ اگرچہ فرعون مانتا تھا کہ زمین اور آسمان اور تمام موجودات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن اللہ کی سیاسی اور قانونی حاکمیت کا منکر تھا اور کسی بالا تر ہستی کا حکم ماننے کو تیار نہ تھا۔ اور یہی ہمارا مسئلہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں جو ہماری سیاست ہے یہ اسمبلی کو اختیار ہے، عوام جو ہے یہ ہے ذریعہ ہے، سب سے بڑا حاکم عوام ہے اور عوام کے ذریعے اسمبلی ہے، تو اللہ کی حاکمیت کے منکر ہیں، عملاً منکر ہیں، باتوں میں ہو تو وہ بھی اسی طرح تھا۔ چونکہ فرعون اللہ کی توحید و ربوبیت کا قائل تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے وہ جواب دیا جو ربوبیت سے تعلق رکھتا تھا کہ ہمارا رب وہ جس نے ہر چیز کو بھی سکھایا، پرندے پیدا کیے تو پھر کیا کیا، ان کو اڑنا سکھایا، مچھلی پیدا کی تو اسے تیرنا سکھایا، اور ہر ایک کو جس کو پیدا کیا اس کو ایک خاص ساخت عطا کی، اور پھر اس کا وظیفہ سمجھا دیا، جبلت میں رکھ دیا، ہر ایک کو اس کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے، ہر جانور کو، ہر اڑنے والے کو، ہر تیرنے والے کو، اس کو یہ چیزیں خود ہی آ جاتی ہیں۔ کتے کو کوئی نہیں سکھاتا کہ تیرنا کب ہے، پانی میں ہوتا ہے چھلانگ مار دیتا ہے، تیرنا لگ پڑتا ہے، انسان نہیں کر سکتا ایسے۔ تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے دودھ پینا سکھایا، کس نے بتایا کہ دودھ کہاں سے پینا ہے، کیسے پینا ہے، اور یہ سب کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں سکھا سکتا۔ تو اللہ نے ہر چیز کی پیدائش کے وقت ایک خاص شکل و صورت دی، وہی اس کے لیے مناسب تھی۔ اللہ نے انسان کی آنکھیں، ناک، کان اور دوسرے جہاں رکھے انتہائی مناسب رکھے، اگر ان کو ذرا ادھر کر دیا جائے تو ہر چیز انتہائی بدصورت ہو جائے۔ تو پھر یہ خالی اتنی نہیں، پھر مناسب اور متناسب شکل و صورت کے بعد اس کی اللہ نے جملہ رہنمائی بھی کی، جانوروں میں جبلت رکھی تو انسان کی ہدایت کے لیے وہی نازل کی، انبیاء مبعوث کیے، بتا دیا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حکم کیا ہے، منع کیا ہے، کس پہ چلنا ہے، کیا نہیں ماننا، ہر چیز کلیئر کر دی۔ تو جو پہلا سوال تھا رب کون ہے، اللہ نے انہوں نے بتایا کہ یہ رب جو یہ سب کچھ کرتا ہے یہ رب ہے۔ ہم آگے اس ضمنی موضوع میں بات اس کی آئے گی۔ تو پہلے سوال سے لاجواب ہو کر فرعون نے شرارت پر مبنی دوسرا سوال کیا، جس کا مقصد تمام رعیت کو اور جو سردار تھے بیٹھے اس دربار میں ان کو بھڑکانا تھا۔ اگر سلامتی فقط تمہاری بتائی توحید و رسالت ماننے والوں کے لیے ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے، تو یہ ہمارے آباء و اجداد کا کیا حال ہے؟ تمہارے مطابق تو وہ عذاب بھگت رہے ہوں گے۔ اور یہ امی بھی ہے، جب توحید کی بات ہو تو پھر بات بابوں کی آ جاتی ہے کہ جناب یہ داتا کے دیوانوں بات سنو، یہ کیا ہے ذرا، تو بات توحید کی ہے۔ یہ فرعونی طریقہ کار ہے کہ اللہ کی بات ہے، اللہ کے آگے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا، کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس نے بھی یہی سوال کیا کہ بھئی یہ کیا، تاکہ لوگ بھڑک اٹھے جب ان کی بات ہوگی۔ تو اس میں تو انہوں نے سوال یہ پوچھا کہ چلے گئے پہلے ہمارے آباء و اجداد، ان کے کیا حال ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے ایسے سوالات نہیں کرنے اور ایسے سوالات کو کوئی توجہ نہیں دینی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔